آپ کی گورنمنٹ کو مسئلہ آ گیا کہ دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، پہلے دہشت گردوں کو پالا، خوب پروان چڑھایا، جب ضرورت پڑی ان کو برتا۔ ایک پوری تاریخ ہے، میں 30-40 سال پرانی اگر باتیں چھیڑوں تو ایک لمبا دور شروع ہو جائے، آپ کہیں گے سیاسی تقریر، میرا مروجہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں، میری سیاست صرف دین ہے۔ ایک دشمن سے فائدہ اٹھا کر دوسرے دشمن سے آپ لڑے، آپ نے یہ نہیں سوچا کہ اس میں مجھے پڑھنا ہی نہیں چاہیے، یہ دو دشمنوں کی لڑائی ہے، وہ خود لڑے، میں کیوں لڑوں، لیکن آپ کودے، آپ نے پالا، آپ کو جو کچھ ملا، جن کو آپ نے پالا انہوں نے وہی ہتھیار آپ پر اٹھا لیے، تو اب آپ بڑے چلا رہے ہیں، کیوں؟ بیج خود بویا تھا، جس وقت وہ ابھر رہا تھا اس وقت قابو نہیں کرنا چاہا، اب وہ تناور درخت بن گیا، اب آپ کہتے ہیں کانٹوں کیسے؟ ایک دوسری بات یہ کہ آپ کو اپنی حکومت بچانی ہے، اس کو ناراض نہ کروں، اس کو ناراض نہ کروں، اس کو ناراض نہ کروں، تو بتائیے کیا حکومت بچے گی؟ امن ہوگا؟ عدل ہوگا؟ نہیں۔ میں اس وقت اگر بیرونی دنیا سے مخاطب ہو جاؤں، فرانس ایک ملک ہے، ایک مدت کے بعد پھر اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ کارٹون چھاپے، خاکے کہتے ہیں جن کو، کیریکیچر۔ کیوں یہ حرکت کیوں کی اس نے؟ اس کے بعد کاروائی ہوئی، ان کے 12 بندے مارے گئے، دنیا کے 40 ملکوں کے بڑے بڑے وزیر صدر آئے اور جناب انہوں نے جلوس نکال لیا کہ نہیں، فریڈم آف اسپیچ، فریڈم آف ایکسپریشن، رائے کی آزادی، خیال کی آزادی چاہیے۔ تمہارے 12 بندے تم نے خود مروا لیے یا تم نے اپنی کاروائی کر لی؟ پہلے امریکہ نے 2 بلڈنگیں گرا لی تھی، اب انہوں نے 12 بندے مروا لیے۔ اس کے بعد تم کہتے ہو کہ نہیں جی تم نکالتے ہو، تو دنیا بھر میں جہاں جہاں تم نے بم گرائے ہیں، ہزاروں لاکھوں کو مارا ہے، اس وقت تم لوگ کہاں تھے؟ میرا نبی وہ ہے، شیطان ہر کسی کی شکل بنا لیتا ہے، ہر کسی کی شکل اونچی، آپ کے خواب میں آ جائے، سامنے آ جائے، کسی کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، مگر اللہ نے اس کو اتنی جرأت نہیں دی کہ وہ میرے نبی کی شکل میں آئے۔ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، ارشاد ہے شیطان نبی کی شکل مثل بن سکتا، شبیہ بن سکتا، شیطان کو اتنی جرأت نہیں، اور یہ کر رہے ہیں تو اس سے گئے گزرے ہیں یا نہیں ہیں؟ نبی کی کوئی تصویر اسی لیے نہیں ہے کہ کوئی اس کو کارٹون نہ بنا سکے، کوئی اس کے ساتھ مذاق نہ کر سکے۔ آج یہ کر رہے ہیں، اور 56 اسلامی ملکوں کے سربراہ خاموش ہیں۔ کیا یہ ایمان ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ ان کا پوپ بھی بولا ہے کہ اگر تم نے یہ حرکت کی ہے تو جواب میں مکہ آئے تو اس کو برداشت کرو، مگر اعلان کیا کیا ہے؟ اسلام کے خلاف نہیں ہے، ہم دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ تو دہشت گردی کی کس نے ہے؟ دہشت گردی سکھائی کس نے ہے؟ اسلام تو پہلے دن سے دہشت گردی کا شکار ہے، اسلام میں تو دہشت گردی کی گنجائش نہیں، اسلام اور مسلمان پہلے دن سے دہشت گردی کا سامنا کر رہے ہیں۔ میرے نبی پاک جب نماز پڑھتے تھے ان کو تنگ کون کرتا تھا؟
اپنی آزادی کو آزادی سمجھتے ہو، دین کی آزادی کو تم لوگ کیا سمجھتے ہو؟ مجھے بتائیں. یہ لوگ کیا واقعی امن چاہتے ہیں؟ مسلمانوں کو حق کیوں نہیں دے رہے؟ ادھر آپ کی گورنمنٹ دیکھ لیں، وہ دیکھا آپ نے منظر، ادھر اپنی گورنمنٹ پر آ جائیے. آپ کی گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے لاؤڈ اسپیکر پر درود و سلام پڑھنے پر پابندی لگا دی جائے. سنا آپ نے؟ نبی کے خلاف تقریریں ہوں گی، ان پر نہیں، درود و سلام لاؤڈ اسپیکر پر نہ پڑھا جائے. بتائیے کیا اس طرح امن ہوگا؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. پنجاب سے، پختونستان سے یہ سلسلہ اٹھایا جا رہا ہے. کیا کرنا ہے آپ نے؟ خاموش رہنا؟ غیرت ہوتی نا، غیرت، تو کسی کافر کو آپ کے خلاف بولنے کی جرأت نہ ہوتی. انہوں نے آپ کو اپنی غلط غذائیں دے کر، مشروبات دے کر، ننگی فلمیں دے کر، ناول دے کر آپ سے اچھی خاصی غیرت نکال لی ہے. جتنے بیٹھے ہو، آج سے 20 25 30 سال پہلے باپ اور بیٹی بیٹھ کر یہ جو ڈرامے فلمیں ہیں جو آج دیکھ رہے ہو، دیکھ سکتے تھے؟ اب کیوں دیکھ رہے ہو؟ سوچیں. 72% اہل سنت ہیں پاکستان میں. کتنے؟ باقی عیسائی بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، شیعہ، دیوبندی، وہابی، سب ملا کے باقی 72% ہم لوگ. آپ کا کون سا حق ملا آپ کو؟ ان سب کو حق لینا آتا ہے، وہ لے لیتے ہیں. ایک عیسائی پر ذرا سی کوئی بات ہو جائے، بھلے اس نے زمین پر قبضہ کیا ہو، پوری قوم، کیا دنیا چیختی ہے. کشمیر میں جو قتل ہو رہے ہیں وہ گاجر مولی ہے، کیڑے مکوڑے ہیں یا مسلمان ہیں؟ ان مسلمانوں پہ کوئی کیوں نہیں بول رہا؟ پچھلے دنوں غزہ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جس طرح نشانہ بنایا گیا، کیوں نہیں بولی دنیا؟ افغانستان میں، شام میں، عراق میں، کہاں کہاں مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے. برما میں جس طرح ان کو جانوروں کی طرح ذبح کیا گیا، دنیا کیوں نہیں بولی؟ حق تلفی کی بات ہوگی تو پھر امن نہیں آئے گا. اور یہ بھی سن لیں، مجھے آپ لوگوں سے کہنا ہے، ان کا تو جو حال ہے، آپ نے سوچنا ہے کہ آپ نے ایمان والا مرنا ہے یا بے ایمان مرنا ہے. یہ آپ کو سوچنا ہوگا، مجھے جواب نہ دیجئے، یہ آپ کو سوچنا ہوگا. یہ ٹھک ٹھک کی آواز آ رہی ہے نا، مسجد کا پڑوسی ہے نا، کوئی مسلمان ہی کہلاتا ہوگا نا. جب یہ مزاج ہوگا، قرآن حدیث بیان ہو رہا، وہ کام نہیں چھوڑے گا. خود نماز پڑھنی نہیں، خدا کے سننا نہیں ہے، اور دوسروں کے لیے رکاوٹ. بتائیں پھر ہم ایماندار کہلائیں؟ ہم جنت کے خواہش مند کہلائیں؟ آج ہماری خواہشات کیا ہیں اور ہمارا حال کیا ہے؟ مجھے آپ سے کیا کہنا ہے کہ آپ سب نعرہ لگاتے ہیں غلامی رسول میں. یہ نعرہ کیوں ہے صرف؟ اس پہ عمل کیوں نہیں ہے؟ میں یہ نہیں کہوں گا کہ ٹائر جلاؤ، میں یہ نہیں کہوں گا کہ پتھر مارو، گاڑیاں جلاؤ، نہیں، یہ ہمارا کام نہیں، نہ کیا نہ کریں گے. مگر حکومت کو اتنا بتانا ہوگا ہم سب کو مل کر کہ سنو،
یہ اسلام کے نام پر ملک بنا ہے، یہاں نظام آئے گا تو مصطفیٰ کا آئے گا، ہمیں دوسرا نظام نہیں چاہیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ لوگ اس کو پوری طرح چاہیں گے۔ جب آپ خود نہیں چاہتے، وہ بھی ان کو بھی پتا ہے، ان سب نے انڈین فلمیں دیکھنی ہے، بھارتی فلمیں دیکھنی ہے، انہی کے گانے گانے ہیں، انہی کا لباس پہننا ہے، انہی کے انداز اپنانے۔ جمعے میں آئیں گے ٹوپی پہن کے نہیں آئیں گے، پتلون نہیں اتار کے آئیں گے کہ جمعہ پڑھنا ہے، مسلمانوں کی شوکت کا دن ہے، نہیں۔ تو لباس غیروں کے، انداز غیروں کے، اور چاہیں کہ جنت مل جائے، تو کیا ہم صحیح ہیں؟ کسی کو کچھ کہہ دو تو ناراض، تم کیا سمجھتے ہو مجھے نماز نہیں آتی، تم کیا سمجھتے ہو مجھے یہ نہیں آتا۔ تو ہم اپنے مزاج خواہشات پر خود قابو نہیں پا رہے، بتائیے ہم کدھر اپنے دین کو یا اپنے ملک کو کدھر لے جا رہے ہیں؟ کاش سیدنا فاروق اعظم کا کوئی غلام ہوتا، ہمارے اندر وہ ایمانی غیرت ہوتی۔ ہم لوگ صرف نام کے مسلمان ہیں، جلوس نکالنا ایک دن کا نکال دیں گے، ریلی نکالنی ہے ایک دن کی نکال دیں گے۔ تقاضا کیا ہے؟ ووٹ دینے کی باری آئے گی ہم سب بھول جائیں گے۔ ملک میں جب نظام کی بات آتی ہے اس وقت ہم لوگوں کو یاد نہیں۔ ہر ایک کے پاس ٹیلی فون ہے، اس ٹیلی فون پر وہ میسج کر سکتا ہے، وہ سوشل میڈیا پر ادھر ادھر کے گانے تصویریں ڈالنے کی بجائے آواز لگاؤ۔ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا میں جا کر ان سے کہو ہمیں کچھ اور نہیں چاہیے۔ ایک دن کے لیے رسمی نہیں، ثابت کرو کہ نہیں، یہاں غلط بات نہیں چل سکے گی، ثابت کرو۔ صرف وقتی نعرہ نہیں، مگر ہمارا یہ حال نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو فرانس کا بائیکاٹ کریں گے؟ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ڈنمارک کا بائیکاٹ کیا تھا؟ نہیں۔ اتنے دن ہو گئے اس واقعات کو، ایک متفقہ، ایک للکار اٹھتی، اگلوں کو پتا چل جاتا کہ نہیں مسلمانوں کے بارے میں بات کریں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ 40 ملکوں کے سربراہ مل کے اتنا ہی کہہ دیتے کہ تہذیبوں کا تصادم نہیں، ہم توہین مذہب کوئی بھی ہو گوارا نہیں کریں گے، اتنی بات کرتے تو ہم سمجھتے کہ اچھے کام کے لیے اٹھے ہو۔ مگر تم نے اٹھ کے بتا دیا تم صرف اسلام کے خلاف اٹھے ہو، مسلمانوں کے خلاف اٹھے ہو، تو سن لو تمہاری خواہشات چل سکتی نہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، حق کو ماننا ہوگا۔ اگر حق کو نہیں مانو گے تو پھر تباہی ہوگی، امن آ سکتا نہیں۔ امن کہاں آیا؟ جہاں ایمان آیا۔ مجھے اور آپ کو بھی غور کرنا ہے، ہماری خواتین کا کیا حال ہو گیا۔ جب پاکستان بنا تھا اس زمانے میں زیادہ برقع پہنا جاتا تھا، جس کو ٹوپی والا شٹل کاک برقع کہتے تھے۔ اس کی جگہ کالا برقع آیا، تھوڑا سا اس کو اسٹائلش کر لیا گیا۔ وہ گیا تو چادر آئی، چادر گئی، دوپٹہ آیا۔ اب ہماری خواتین سے دوپٹے کا بوجھ بھی نہیں اٹھتا۔ ٹیلی ویژن کھول لو، سب کے بال کھلے، اپنا بدن، اپنا حسن دکھانے کے لیے سب مچل رہی ہے۔ کیا یہ ایمان ہے؟ اور ہمیں دیکھتے ہوئے کوئی احساس نہیں ہے۔ کہاں جائیں گے؟ آپ میں سے کون ہے جو یہ بتا دے کہ نہیں جی میں نے اگلے 50 سال تک بالکل اسی طرح جینا ہے، میرے کوئی فرق نہیں آئے گا؟ 50 سال تو دور کی بات ہے، 50 منٹ کی گارنٹی کوئی دے سکتا ہے؟ اگلے سانس کی نہیں دے سکتے، مگر تبدیلی نہیں ہے ہم میں۔ سکھوں کو دیکھو، وہ اپنے گرو کا طریقہ نہیں چھوڑتے۔ دنیا کے کسی ملک چلے جائیں، وہ اپنے گرو کے طریقے پر، اسی طرح ان کی پگڑی ہوگی، ان کی داڑھی ہوگی،
ان کا گرو نہ نبی تھا نہ صحابی تھا. ان کے گرو کے طریقے پر چلنے سے کوئی اس کو جنت نہیں مل سکتی، مگر یہاں تو جو نبی کی غلامی کرے گا اللہ نے اس سے وعدہ کر لیا کہ وہ اللہ کا پیارا بن جائے گا. اس کے لیے خیر ہی خیر. اس کے باوجود ہم نہیں مانتے تو بولے ہم بھی خواہشات کے بندے بن گئے یا نہیں بن گئے؟ سوچنا ہوگا. دھواں دار جو شیلے الفاظ کہہ کہ مجھے آپ کو 5-7 منٹ کے لیے گرم کرنا ہو، مجھے بھی آتے ہیں بہت سے لفظ، مگر میں پہلے اپنے آپ کو ٹٹولتا ہوں پھر آپ کو کہتا ہوں. کیا حال ہے ہمارا؟ یہ ہمارا نعرہ کہ جی جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، یہ ہمارا نعرہ کیا واقعی سچا ہے؟ اگر واقعی نبی سے محبت ہے، عشق ہے، تو ہم اس کا کیا اظہار کر رہے ہیں؟ غلامی رسول کا دعویٰ ہے تو ہمارا حال کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا. یاد رہے جو صرف خواہشات کے بندے ہیں انہیں کچھ حاصل نہیں. میں واقعات سناؤں آپ کو تو آپ کو پتہ چلے صحابہ کرام کیسی محبت کرتے تھے، اولیاء اللہ کیسی محبت کرتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر کیسے جان قربان کرتے تھے. ہم تو صرف دعوے کرتے ہیں. وہ ستون حنانہ جس کے ساتھ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پشت انور لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے. ایک خاتون تھی، انہوں نے ممبر بنوا دیا، اجازت لے کے ممبر آ گیا، حضور خطبہ فرما رہے ہیں، وہ درخت رونے لگ گیا، سوکھا تنا. حضور نے اتر کے اس کو سینے سے لگا لیا، ایسے ہاتھ پھیرا جیسے مشفق باغ بچے کے پھیرتا، اور کیا فرمایا کہ میں اس کو سینے سے نہ لگاتا یہ قیامت تک روتا رہتا. حضرت امام جعفر صادق جب یہ بات سنایا کرتے روتے تھے. فرمایا ہم میں تو اس تنے جیسی بھی محبت نہیں ہے. اس کو نبی پاک سے کتنی محبت تھی، وہ رویا، حضور نے سینے سے لگا لیا. ہم دعوے کرتے ہیں، ہمارا حال کیا؟ ہمیں سنتوں سے کتنا پیار ہے، نبی کی اداؤں سے کتنا پیار ہے، ہم اپنے بچوں عورتوں کو کتنا سکھا رہے ہیں. ہماری خواہشات کیا ہے؟ بجی کوٹھی ہو جائے، کار ہو جائے، 2-4 پرمٹ ہو جائیں، آرام سے کھانے پینے کو ملے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، اور سوچ ہی نہیں ہے ہماری. جیسے ہم نے ہمیشہ یہیں رہنا ہے. جس زندگی کا بھروسہ نہیں اس کے لیے پلاننگ ہے، اور جہاں جانا یقینی ہے وہاں کے لیے کوئی ارادہ بھی نہیں ہے. دنیا کو برتو، دنیا سے دل نہ لگاؤ. دنیا کو برتو، یہ تمہارے لیے برتو، مگر تم اس دنیا کے لیے نہیں ہو، تم اللہ کے لیے.